الرحمن الرحیم۔ ملک الموت کے مولا کو علی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بہت روشن عقیدہ ہے کہ حکام علی الملائکہ، اللہ نے انہیں ملائکہ پر بھی حاکم قرار دیا ہے۔ جی توجہ کی، لہذا مولا سے مدد مانگنا وہ عین توحید ہے، عین توحید۔ عقیدہ توحید کو کوئی گزند نہیں لگتی، کوئی بال برابر فرق نہیں آتا اگر میں یا علی مدد بولتا ہوں، بلکہ جتنا مولا سے مدد مانگوں گا اتنا اللہ سے قریب ہو جاؤں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ علی مدد ان کی کرے جو اللہ کو مانتے ہی نہ ہو، وہ اور بات ہے کہ وہ ان کی بھی کرتے ہیں۔ جی میں فرض کیجئے ہمارے مثلا چند صاحب بیٹھے ہیں، میں نے کہا چند صاحب مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، عنایت کر دیجئے۔ تو فرمانے لگے جی اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا جی نہیں، کل اللہ سے مانگی تھی، آج ضرورت پڑی ہے تو آپ سے مانگ رہا ہوں۔ اچھا صرف مثال ہے اور کوئی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں کیونکہ میرے محترم ہیں اور ہمارے پاکستان کی ایک اہم شخصیت ہے تو میں احتراماً بھی ان کے ساتھ ان کا نام لے رہا ہوں۔ کہنے لگے جی اللہ سے مانگی ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ جو مانگنے کا طریقہ ہے نا، یہ مشرکانہ طریقہ ہے۔ کل اللہ سے، آج آپ سے، آج اللہ سے، کل کسی اور سے، یہ مشرکانہ انداز دعا ہے۔ میں نے ایک دن ان سے کہا کہ مجھے ایک رقم چاہیے، کہنے لگے جی اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا اب اللہ سے نہیں مانگوں گا، معاذ اللہ، وہ نہیں دے رہا، معاذ اللہ۔ جلدی سے معاذ اللہ اس لیے بول رہا ہوں کہ کٹنگ کرنے کا آج بڑا دور چلا ہوا ہے، میں مشکل میں آ جاؤں گا کہ مولانا کچھ کہہ رہے تھے اور تاک لگائے بیٹھے ہیں اپنے قبیلے کے ہی لوگ۔ جی تو میں نے جلدی بولا جی، تو اللہ کا انکار کر کے کسی سے مانگنا یہ کفر ہے۔ پہلا جو انداز تھا وہ شرک تھا، اب جو انداز میں نے اپنایا کہ اللہ کا نہیں مانگوں گا، وہ نہیں دیتا معاذ اللہ، یہ کفر ہے۔ اللہ کا انکار کر کے کسی سے بھی مانگنا یہ کفر ہے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے تیسری دفعہ سوال کیا، انہوں نے کہا جی اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا جی میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ کہا آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ یہ انداز دعا عین توحید ہے۔ جب میں مولا علی سے مانگتا ہوں مجھے یقین ہے اللہ نے علی کو دیا۔ اور اور مجھے علی سے مانگنے پر ملتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کیا ملتا ہے، کب ملتا ہے، کیا ملا ہے؟ میں نے کہا اگر کچھ نہیں مل رہا ہوتا نا تو مجلسوں میں مجمع کم ہونا چاہیے تھا۔ یہ عزاداری میں مجمع کا بڑھنا، اہل بیت کے دروازے پہ بڑھنا مجمع کا، یہ دلیل ہے کہ مل رہا ہے، مگر وہ سب سے بڑی نعمت اور دولت مل رہی ہے جسے اطمینان قلب کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کے پاس اگر کھانے کو بھی نہیں ہے تو وہ مطمئن جا رہا ہے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہے؟ جو اس دروازے سے ہمیں روحانیت، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، جو اطمینان قلب کی دولت ہمیں اس دروازے سے مل رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور دولت کیا ہے؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ مقداد آ گئے مولا علی کے دروازے پر، مولا میرے گھر میں فاقے ہیں۔ حضرت فرمائے مقداد صبر کرو۔ کہا مولا میرے چھوٹے بچے متعلقین، مقداد کے خانوادے کی کچھ بیواؤں اور یتیموں کو بھی مقداد سرپرستی فرماتے تھے۔ حضرت سے کہنے لگے مولا میرے گھر میں اور متعلقین بھی ہیں۔ حضرت نے ایک مٹی کے ڈھیلے کی طرف اشارہ کر کے کہا اٹھا کے لاؤ۔ مقداد اٹھا کے لائے۔ حضرت نے فرمایا اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہو یا علی۔ مقداد نے کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ، یہ سونا ہے، اپنے بچوں کے لیے، متعلقین کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ مقداد نے وہاں ایک پتھر اٹھایا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیا، چھوٹی سی سونے کی ڈلی اٹھائی، باقی سونا وہیں چھوڑ دیا۔ مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے جانے لگے۔ مولا نے آواز دے کر کہا مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو مڑ کر دیکھا، کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا۔ سنیں گے جو جملہ ایک شیعہ کا ہونا چاہیے، جو جملہ ایک مولائی کا ہونا چاہیے،
مقداد نے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ ان سے بار بار مانگنے میں مزہ آتا ہے۔ ہم پریشان ہو جائیں تو ہمارا توسل اہل بیت سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک شخص نے آ کر کہا مولا فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، استخارہ دیکھ دیجئے۔ چھٹے امام کا فرمان ہے، حضرت کی روایت، حضرت کی روایت ہے۔ حضرت نے استخارہ دیکھا، حضرت نے فرمایا یہ کام تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ کاروبار اچھا نہیں ہے۔ چلا گیا، کچھ دن کے بعد وہ کاروبار شروع کر دیا، کاروبار میں بہت پیسہ آیا، بڑا پیسہ جمع ہوا، تصور سے زیادہ دولت جمع ہو گئی۔ 6 مہینے کے بعد امام سے ملنے گیا، کہا مولا آپ سے استخارہ دکھوایا تھا، استخارہ تو اچھا نہیں آیا، آپ نے منع کیا، مگر میں نے وہ کام کر لیا اور دولت بہت بڑھی۔ سوال یہ ہے کہ استخارہ جب برا آیا تھا تو مجھے اتنا فائدہ کیوں ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کیا فائدہ ہوا؟ کہنے دولت۔ حضرت نے فرمایا پہلے روزانہ ملنے آتے تھے، اب 6 مہینے بعد آیا۔ تمہیں وہ دولت چاہیے جو ہم سے دور کر دے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو ہمیں اللہ رسول اہل بیت سے دور کر دے؟